اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا اور جس کا مقدر اعلیٰ تھا، جس کے نصیب بلند تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب اور اس کے مقدر میں ایمان لکھا۔ تو اب جتنے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر ہیں اور جتنے مسلمان قیامت تک رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان بندے کے ذمہ میں اور ہر مسلمان کے اوپر پروردگار نے 2 قسم کے حق رکھے ہیں، اور زندگی کے تمام حصوں میں ہر حال میں بندے کو ان 2 حقوق کو ادا کرنا ہے، اور بندے پر 2 قسم کے حقوق ہر حال میں واجب ہیں، فرض ہیں، ضروری ہے، اور ان 2 حقوق میں سے کسی بھی ایک میں اگر بندے کی کوتاہی آ گئی تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے، اور نہ ہی سکون اور عزت کی زندگی اسے میسر ہو سکتی ہے۔ تو وہ کون سے 2 حقوق ہیں؟ تو سب سے پہلا حق ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے نبی کی اطاعت کرنا ہے، اور اللہ نے اس کے احکام میں جو چیز کو حلال سمجھا ہے اس پر قائم رہنا ہے، اور جو چیز کو حرام اللہ نے قرار دیا ہے اس کو چھوڑنا ہے، اور توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر قائم رہنا ہے، اور احکام خداوندی میں آخری دم تک عمل پیرا رہنا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر دوسرا حق جو اللہ نے بندوں پر مقرر کیا ہے وہ ہے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق۔ اور یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ہر بندے کا ایک دوسرے پر اللہ نے حق مقرر کیا ہے، ایک بندے کا دوسرے بندے پر، باپ کا حق بیٹے پر، بیٹے کا حق باپ پر، ماموں کا حق بھانجے پر، بھانجے کا حق ماموں پر، شوہر کا حق بیوی پر، بیوی کا حق شوہر پر، ساس کا حق بہو پر، بہو کا حق ساس پر، چچا کا حق بھتیجے پر، بھتیجے کا حق چچا پر، استاد کا حق شاگرد پر، شاگرد کا حق استاد پر، ایک دوسرے کا دوست کا حق دوسرے دوست کے حق پر، پھر دوسرے دوست کا حق پہلے دوست کے حق پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد یعنی بندوں کے حق میں بڑی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکامات میں مقرر کی ہے۔ اور حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ایک ایسی منزل ہے کہ حقوق العباد ہی کی ادائیگی پر انسان کی نماز بھی کی ہوئی رہتی ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر ہی دوسرے بندے کی دعا قبول ہو سکتی ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے بعد ہی سامنے والے بندے کو قبر میں سکون مل سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ایک انسان ہے، سال میں 10 حج اس کے پاس ہے، اور ہر سال وہ عمرہ بھی کرتا ہے، 5 ٹائم کے نمازوں کا پابند بھی ہے، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنتا ہے، اور آخری وقت تک وہ نمازوں کا بھی پابند تھا، حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، اور آخری وقت تک نمازوں کا پابند بھی تھا، نیک عمل کرتا تھا، مگر گھر والوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں تھا، محلے والوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں تھا، برادری والوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں تھا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگرچہ یہ ایسا بندہ زمین پر بہت زیادہ امیر تھا، پیسے والا تھا، مگر محشر کے میدان میں یہی بندہ سب سے بڑا غریب رہے گا، سب سے بڑا غریب رہے گا۔ تو زمین کا امیر اور زمین کا نمازی، زمین کا حاجی جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا تھا، تو ایسا بندہ محشر میں سب سے غریب کہلائے گا۔ اور سب سے غریب محشر میں کیسے کہلائے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی جس کو اس نے زمین پر تکلیف دی تھی، اس کے ذریعے جن کو زمین پر اذیت پہنچی تھی، اس کے ذریعے زمین پر جن کو دکھ پہنچا تھا،
اور اس کے ذریعے زمین پر جن لوگوں کی ہم تلفی ہوئی تھی، جن کے ساتھ وہ ناانصافی کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق کو پورے کرنے کے لیے اس کے لیے کیا، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کی نمازیں ان لوگوں میں مانگے گا جن کے ساتھ زمین پر اس نے ناانصافی کی تھی۔ تو حضرات محترم کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ کچھ حقوق بھی ہیں جو ہمیں ادا کرنا ہے، عبادت کے ساتھ کچھ اور بھی کام ہے جسے ہمیں پورا کرنا ہے، عبادت کے ساتھ کچھ اور بھی ذمہ داریاں اللہ نے ہم پر ڈالی ہے، ان ذمہ داریوں کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ صرف ہمیں مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے، صرف ہمیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے ہمیں مسجد میں خود آنے کا سوچ رہے ہیں، ویسے ایک اور حق بھی ہے اللہ نے جو بندوں پر ڈالا ہے کہ دوسروں کو مسجد میں لانے کی بھی کوشش کریں۔ جیسے ہم اچھے رہنے کی فکر میں رہتے ہیں، ویسے ہی ہم پہ حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور شریعت نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ جیسے ہم اچھے رہنے کی فکر کرتے ہیں ویسے دوسروں کو بھی اچھا رکھنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ تو الغرض کے حضرات محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم خود جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس کی آگ سے بچاؤ۔ اور رب کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کیا ہے، کس قسم کی آگ ہے وہ جہنم کی آگ؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ذرا دیکھیے، مثال کے طور پر زمین کے اگر لکڑیوں کو، زمین کی آگ کو اگر اور بھی تیز کرنا ہے تو کوئلے ڈالے جاتے ہیں یا سوکھی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ لکڑیاں جل کر کوئلہ بن جاتی ہیں، تو وہی کوئلہ آگ کو بڑھا دیتا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ جہنم کا کوئلہ، جہنم کی آگ اور جہنم کا انگار کوئی اور چیز نہیں ہوگا بلکہ وہ انسان ہو گیا، وہ پتھر ہو گئے۔ جہنم میں ایک گنہگار سے دوسرے گنہگار کے ذریعے آگ بڑھتی جائے گی، جہنم میں ایک گنہگار سے دوسرے گنہگار کے ذریعے شعلے بڑھتے جائیں گے، اور وہاں کے پتھر اور شعلوں کو اور بھی گرم کرتے رہیں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری یاد دلا رہا ہے کہ صرف جہنم سے بچنا اکیلے بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ گھر کا جو سرپرست ہے، میں آپ کو قرآن کا حکم سنا رہا ہوں کہ گھر کا جو سرپرست ہے، گھر کا جو بڑا ہے، اس گھر کے بڑے پر اللہ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ پورے گھر کو جہنم کی آگ سے بچائے رکھے، وہ پورے گھر کو گناہوں کی دلدل سے بچائے رکھے، وہ پورے گھر کو کفر سے بچائے رکھے، وہ پورے گھر کو بے حیائی اور بے شرمی سے بچائے رکھے۔ یہ گھر کے سرپرست پر ذمہ داری آتی ہے۔